اور مہینے کے بعد وہی آدمی کا نارمل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بھول جاتا ہے. تو اللہ پاک نے مزاج ایسا بنایا انسان کا. اس کے لیے اللہ پاک انبیاء کو بھیجتے رہے تو اس کو یاد دہانی دوبارہ کرائے کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے. یہ دنیا کی زندگی اگر صرف مزے لینے کے لیے اللہ پاک نے بنائی ہے تو پھر نبیوں کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی. تو اللہ پاک نے یہ دنیا کی زندگی کسی بڑے مقصد کے لیے پیدا کی ہے. یہ ہمیں جو زندگی تھی نا یہ صرف یہ نہیں ہے کہ اچھا بنا لینا, اچھا کھا لینا, اچھا رہ لینا. اگر یہی مقصد ہو تو پھر تو نعوذ باللہ یہ جملہ بولنا اچھا نہیں ہے, لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ ہی تو ناکام ہو گئے کیونکہ ایسی غربت میں زندگی گزار دی کہ کفن بھی پورا نہیں ہوا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت جو کیفیت تھی گھر کی, جو ابھی جو مدینہ میں رہا ہے وہ گھر کتنا بڑا تھا, اس کمرے سے چھوٹا حضور کا پورا گھر تھا, اور کتنے چاند دیکھ لیتے تھے کہ کھانے کو نہیں ملتا تھا. تو پھر تو یہ تو ناکامی ہے. اور اس کے مقابلے میں روم اور رستم کے لوگ وہ کامیاب ہو گئے. لیکن اللہ پاک نے بیان کیا کہ یہ دنیا کی کامیابی ناکامی انسان کی معیار نہیں ہے. قارون کو بہت پیسہ دے دیا اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو غربت میں رکھا. تو اللہ پاک نے یہ ہمیں آپ کو سمجھانے کے لیے رکھا تاکہ ہمیں یہ یقین ہو جائے, یہ سمجھ آ جائے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور اس میں جو چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری عارضی ہیں. اور اس ساری کی ساری عارضی چیزوں میں ہم کتنا وقت لگاتے ہیں آپ لوگ. ہم کہتے ہیں کہ یہ انسرٹن ہے نا, یہ لائف انسرٹن ہے, اس کی جو چیزیں ہیں وہ بھی انسرٹن ہیں. پھر بھی اس کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں. ہاں, پڑھائی کے اعتبار سے سالہ سال محنت کرتے ہیں, جاب کے اعتبار سے. میں غلط صحیح کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں ایک بیلنسڈ اپروچ کی بات کر رہا ہوں. ہم اس کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں حالانکہ یہ یقین نہیں ہوتا کہ گھر میں رہنے کو ملے گا کہ نہیں. بھی ایک آدمی بچہ پڑھتا ہے 16 سال اس نے پڑھائی کی, یقین ہے کہ جاب ملے گی؟ نہیں ہے یقین. کیا وہ زندہ رہے گا؟ کتنے لوگ ہیں 16 سال زندگی گزاری, شادی کرنے کے بعد رخصتی والے دن فوت ہو گیا. کتنے اس نے بنایا نا, کتنے پلان بنے ہوں گے, کتنے خواب دیکھے ہوں گے. تو اتنی انسرٹن زندگی کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں. اور جو سرٹن ہے, آخرت سے زیادہ کچھ چیز سرٹن نہیں ہے, موت سے زیادہ کچھ چیز سرٹن نہیں ہے, اس کے لیے ہم نے کتنی محنت کی. بس اتنا سا سوال ہے ہر آدمی کو روزانہ اپنے سے پوچھنا چاہیے. یہ مولوی غیر مولوی, صوفی غیر صوفی کا کام نہیں ہے. ہر سمجھدار عاقل آدمی جس کو اللہ نے تھوڑا سا بھی دماغ دیا اس کو یہ سوچنا چاہیے. اسی لیے اللہ پاک نے نبی نے فرمایا الکیس من دان نفس, عقل مند آدمی ہے, اسمارٹ آدمی ہے, جینیس آدمی ہے, انٹیلیجنٹ آدمی ہے جو اپنے نفس کو پہچان لے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے, وعمل لما بعد الموت, اور موت کے بعد کے لیے تیاری شروع کر دے. اور العاجز من اتبع نفسه هواه, ناکام آدمی وہ ہے, بے وقوف آدمی وہ ہے, ناسمجھ آدمی وہ ہے جو اپنے آپ کو اپنے نفس کی خواہشات پہ لگا دیتا ہے. یار یہ بھی کر لو, یہ بھی چلتا ہے, یار یہ مولویوں کا بنایا ہوا ہے. ہم لوگ اس طرح کے سرکل میں رہتے ہیں اس لیے ہمیں پتہ ہے یار یہ مولویوں نے یار وقت موت کی بات کرتے ہیں. ہم لوگ ایک ہندو سے میں بات کر رہا تھا, برچ ماؤنٹ سے آ رہا تھا, تو اس سے میں نے بات شروع کی. نے کہا یار وائی آر یو ٹاکنگ اباؤٹ ڈیتھ. میں نے کہا کیونکہ ڈیتھ از سرٹن. میں نے کہا یار آئی ڈونٹ لائک ٹو ٹاک اباؤٹ ڈیتھ. کیوں؟ کیونکہ ان کو سارا اپنا خواب ٹوٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے. میں اسکواش کھیلنے جاتا تھا, گورا ایڈم میرا دوست تھا, کہتا تھا یار تم کیسے ڈیتھ کی بات کرتے ہو یار, روزانہ جب بیٹھتے ہو تو ڈیتھ کی بات کرتے ہو. Are you depressed or some kind of, are you mad or some, وہ ہوتا ہے نا ان کا کوئی ڈپریس ہو. میں نے کہا نہیں, کیونکہ تحفۃ المؤمن الموت, یہ تو ایمان والے کے لیے تحفہ ہے. حضرت بلال کا انتقال ہونے لگا تو کیا فرمایا تھا کہ بخن بخن واہ 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 واہ. بیوی نے کہا یہ واہ واہ کا وقت ہے, ادھر تو رونا رلانا بن جاتا ہے. کہنے لگے زندگی شروع ہونے لگی نا, تیاری کی ہوئی ہے. جہاں پر آدمی کا گھر بنا ہو وہاں پہ اس کا دل لگتا ہے, پھر وہاں کی باتیں کرتے ہوئے اس کو اچھا لگتا ہے. تو ہمارا دل دنیا کے ساتھ لگ گیا, اتنی انسرٹن ہے. ہاں, تو کوئی پتہ نہیں ہے کب چھوٹ جائے. تو شیطان کا دو بڑا دھوکہ کیا ہے, شیطان ہمیشہ تسویف میں ڈالتے ہیں. امام غزالی نے کہا ہمیشہ تسویف میں جاتا ہے. ابھی وہ جو مر گیا تھا یا اس کا ہارٹ کا مسئلہ تھا, اس کو کینسر تھا, وہ بوڑھا ہو گیا تھا, یہ تھا. تم وہ ابھی جوان ہے بھائی, ابھی مزے کرنے کا موقع ہے, ابھی مسجد جانا, ابھی نمازیں پڑھنا, ابھی یہ کر لیں گے. یہ نہیں کہتا کہ نہیں کریں گے, کہتا ہے کریں گے لیکن تصویف کرتا ہے, ابھی نہیں, سوفا اب کروں گا, بعد میں کروں گا. کرتے کرتے ایسا موقع آ جاتا ہے کہ جب چاہتا بھی ہے تو اب نہیں کر پاتا, کیونکہ اب جسم میں جان نہیں رہی, وہ جذبات نہیں رہے. تو اسی لیے اللہ نے ہمیں جوانی دی ہے, اس میں صرف یہ کہنا کہ میری یہ دنیا کی زندگی بن جائے, اچھا کما لوں میں, اچھا کھا لوں. یاد رکھنا میرے دوستوں, یہ اللہ پاک نے پہلے سے طے کیا ہوا ہے کس نے کتنا کھانا ہے, کتنا کمائے گا, کہاں رہے گا. ہم نے سوچا بھی نہیں تھا یہاں آ جائیں گے, آ گئے, رہ رہے ہیں, بچے بڑے ہو رہے ہیں.
تو اللہ پاک پہلے کیسا کھلاتا تھا، آج بھی کھلا رہا ہے، ماں کے پیٹ میں بھی کھلایا، آج بھی کھلا رہا ہے. تو اللہ پاک نے رزق جو ہے نا بقدر مقدر کے رکھا ہوا ہے. آدمی وہ بڑے وہ کہتے ہیں نا وہ کولر میں 4 نلکے لگا لے، پانی جتنا اندر ہے اتنا ہی نکلنا ہے یا زیادہ ہو جائے گا؟ پانی جتنا ٹینکی کے اندر ہے اتنا ہی نکلے گا. 4 لگا لو نلکے، 5 لگا لو. تو اسی طرح اوور جاب کر لیں، اتنا یوں کر لیں وہ کر لیں، اتنی روزی ہے جتنی نکلنی ہے اس کے اندر اللہ نے طے کی ہوئی ہے. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسان ایمان اعمال والی زندگی اختیار کر لیتا ہے نا میرے دوستوں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عافیت کی روزی دے دیتے ہیں اور اللہ اس کی زندگی میں برکتیں دے دیتے ہیں. اور ایسا نہیں کرتے تو اللہ اس کے کاموں کو منتشر کر دیتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں. دل انگزائٹی، اسٹریسز، یہ رات کو اللہ پاک نیند چھین لے پھر کون نیند کر سکتا. ایک جماعت بوسنیا گئی تو وہ آگے وہاں کے جوان لڑکے لڑکیاں آگے پوچھنے لگے کہ آپ لوگ کون سی پلز کھاتے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا یہ سوئی کیسے جاتے ہیں آپ لوگ؟ یعنی مسلمان کا سونا ان کے لیے ایسی چیز بن گیا کہ ان کے لیے ایمان کا ذریعہ بن رہا ہے کہ ہم پلز کھاتے ہیں کہ ہمیں رات کو نیند آ جائے. ہم شرابیں پیتے ہیں، یہ کرتے ہیں، ساری چیزیں ہیں جو کہ اسلام نے حرام کیا، ہم سارے وہ کام کرتے ہیں تاکہ دل کو سکون مل جائے، لیکن رات کو نیند نہیں آتی. اور ہمیں اللہ پاک نے کیسے جہاں بٹھائے سونے کے لیے ہر وقت تیار. یہ نعمت نہیں ہے نیند؟ آنکھوں کا پلک کا جھپکنا کتنی بڑی نعمت ہے. ہاں، زبان کا ذائقہ ہے، دل کام کر رہا ہے، گردے کام کر رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں. اور اللہ پاک کہتا ہے کہ بھئی نماز پڑھ لو. یہ مولویوں کے کام ہے، یہ صوفی کا کام ہے. نماز کسی مسلمان سے یہ کہنا کہ نماز پڑھا کرو، یہ ہمارے بڑوں نے لکھی ہے بات. یہ اس کو میں جملہ ہلکا کر دیتا ہوں تاکہ وہ ہضم ہو جائے. بہت چھوٹے درجے کی بات ہے کسی مسلمان سے یہ کہنا کہ نماز پڑھا کرو. بہت چھوٹے درجے کی بات ہے کہ مسلمان اور نماز نہ پڑھتا ہو. یعنی یہ تصور ہے. صحابہ کے دور کے اندر جو کھلا منافق ہوتا تھا، جو کھلا منافق یعنی جس کے بارے میں پتہ ہے یار منافق آدمی ہے، وہ بھی مسجد سے نماز کے بغیر نہیں رہتا تھا. کتابوں میں لکھا ہے، حدیث کی کتاب میں. یعنی اتنا ماحول تھا، یعنی تصور ہی نہیں تھا کہ یار نماز کا ٹائم ہے اور مسلمان نماز نہ پڑھتا ہو مسجد میں. اور اس زمانے کی جو سختیاں تھیں، مسجد میں اتنا کمکمے نہیں تھے، ایسے کارپیٹیں نہیں تھی، ایسا نہیں. ابھی اللہ پاک نے ہمیں کتنی عافیت دی ہوئی، اتنی سہولتیں ہیں، صحابہ نے ان کا تصور بھی نہیں کیا تھا. تو اس لیے ہمیں صحابہ کی زندگی پڑھنی چاہیے کہ ان لوگوں نے ہمارے لیے کیا کام کیے. ہمارا یوتھ کے ساتھ بہت سے پروگرامز ہوتے ہیں نا، تو میں اسے کہنے لگا کہ لیبرون جیمز کا نام لوں گا، اسٹیف کری کا نام لوں گا، یہ سب تمہیں پتہ ہے، ٹھیک ہے. انسٹاگرام میں ان کو فالو کر رہے ہو، ان کو تمہارا کچھ پتہ نہیں، یہ تمہارے بارے میں کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں. ان کو اپنی عیاشی میں پڑے ہوئے ہیں. یہ لوگ بیسٹ کورٹ میں قدم رکھتے ہیں، لاکھوں بناتے ہیں، ایسا ہے نا. اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرفات کے موقع پر، جو عرفات گیا ہوا ہے جس نے حج کیا ہوا ہے، ادھر کی گرمی میں 5 گھنٹے صرف امت کے لیے رو کے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ میری امت میری امت میری امت. تو جس نبی نے یہ کیا، اس کی سنتوں کے لیے تو کوئی ہمارے پاس کوئی، اور ان کو اس کو فالو کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی وہ نہیں ہے. تو انسانیت سے گری ہوئی بات ہے. اور جو ہمارے لیے سوچتے بھی نہیں ہیں ان کو ہم فالو کر رہے ہیں. کون سی شرٹ پہنتے ہیں، کیسا واک کرتے ہیں، کیسے ہاتھ ہلاتے ہیں، سارا ہم وہ کیے جا رہے ہیں، حالانکہ ہمارا سوچتے بھی نہیں ہیں اور ہماری کوئی فکر بھی نہیں ہے. اور جس ہمارے لیے روتا رہا، آخری وقت میں حضرت امی فاطمہ کے لیے کوئی وصیت کر جاتے، کوئی حسن حسین کے لیے کوئی کچھ نہیں بول رہے، بس کہہ رہے ہیں امتی امتی، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا. یہ آخری کلمات ہیں. جب تک زبان چلتی رہی امت کو یہ کہتے ہیں نماز، الصلاۃ 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 الصلاۃ. تو اب یہ مسلمان سے یہ کہنا کہ نماز پڑھا کرو، یہ کوئی صوفی ہونے کی بات. ایک تو حضور کے ساتھ میرے تعلق کی چیز ہے، اللہ کے ساتھ میرے تعلق کی بات. تو اس لیے آپ حضرات سے درخواست کی ہے کہ کوئی آدمی آج تک کسی نے نہیں کہا کہ دنیا چھوڑ دینی ہے، کوئی طلاق دے دینی ہے، کوئی جنگلوں میں نکل جانا، ایسی بات نہیں. ماڈریٹ لائف ہونی چاہیے. آج بھی ہمارا آن لائن لیکچر چل رہا تھا تو اس میں یہ پوچھا کہ بھئی ہم جاب کرتے ہیں ماڈریٹ. میں نے کہا جاب کرنے سے آپ کو کس نے روکا ہے؟ کس مولوی نے کہا؟ ہم نے ایسا ایک پرسیپشن قائم کیا ہے ان کے بارے میں نا. کس نے کہا آپ کو جاب روکنے سے؟ یہ درخواست کی ہے بھی جاب کس لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا، کیونکہ اللہ پاک نے ذمہ داری لگائی ہے بیوی بچوں کی. اسی اللہ نے کہا نماز پڑھا کرو. یہ کیا کمال ہے؟ جب جاب کی باری آتی ہے تو اللہ نے کہا ہے، نماز کی باری آتی ہے تو اللہ نے نہیں کہا. یہ کیسی بات ہوگی؟ تو اسی اللہ نے نماز کا بھی بولا ہے، اسی اللہ نے پیسہ خرچ کرنے کا بھی بولا ہے، اسی اللہ نے پیسہ جمع کرنے کا بھی بولا ہے، اسی اللہ نے حج کرنے کا بھی بولا ہے. تو اسی لیے بیلنس لائف یہ ہے. ورنہ ہماری لائف میں اور جانور کی لائف میں، ہماری لائف میں اور کسی غیر مسلم کی لائف میں کوئی فرق نہیں ہے. ہاں
کیونکہ وہ بھی کہتے ہیں یو لیو ون جسٹ چل، بس ایک دفعہ رہنا ہے رہنا. ہم یہ کہتے ہیں ایک دفعہ نہیں رہنا ہے، ہم نے اگلی زندگی اصل شروع ہونے والی ہے، سرٹن لائف ہے، حقیقی زندگی ہے. اس کے لیے کتنی تیاری ہے، اس کے لیے روزانہ کے لیے کوئی اگر ماحول میں آدمی رہتا ہے تو اس کے لیے سمجھنا بھی آسان ہے، عمل کرنا بھی آسان ہے. اور ماحول سے کٹے گا، میں بھی کٹوں گا، تھوڑا عرصے کے بعد پھر آدمی کہتا ہے یار بس ایسے ہی دنیا ایسے ہی چلتی ہے، پھر ایسے ہی ہے یار سب ٹھیک ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. تو ماحول میں جوڑے رکھنا. ماحول کہاں ملتا ہے؟ مسجد میں روزانہ کا کوئی عمل میں شریک ہو جائے، تعلیم ہوتی ہے ایک عمل میں شریک ہو جائے، نمازوں میں آ جائے، کوئی ایک دفعہ بیان سن لے. جمعے میں چلو تھوڑا عرصہ پہلے آ جائے 15-20 منٹ، آج بیان سن کے جائیں گے، پھر جو سن لیا اس کو عملی زندگی میں لائیں گے انشاءاللہ. تو کوشش سب کریں گے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ. جزاکم اللہ، بہت شکریہ. نکلنا ہے نماز سے ٹائم